سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ آج کے دور میں دارالاسلام اور دارالکفر کا کیا کانسیپٹ ہے۔ یہ دونوں اصطلاحات فقہا نے استعمال کی ہیں، اور دارالکفر کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اسلام کا کوئی حکم گورنمنٹ کی طرف سے اس کی تنفیذ نہ ہو، اور دارالایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جتنے بھی احکامات ہیں وہ شریعت پر مبنی ہوں۔ اس معنی میں کہ دارالایمان اب دنیا میں دارالاسلام، دارالایمان تو نہیں، تو بعد میں بات کرتے ہیں۔ دارالاسلام جو ہے حقیقی معنی میں دنیا میں کہیں نہیں، اس لیے کہ یورپ کو جو قانونی غلبہ حاصل ہوا ہے اس کے بعد سے دنیا کے ہر ملک میں کفریہ قوانین پائے جاتے ہیں، اور بنیادی طور پہ ان کے آئین اور عملی طور پر ان کی اتھارٹیز اللہ کو چیلنج کرتی ہیں۔ مثلا آپ اپنا ملک پاکستان لے لیں تو اس میں بہت سے قوانین ایسے ہیں جو شریعت کے خلاف، اور اگر کوئی آدمی یہ جرت کرے گا کہ ان قوانین کو جا کر چیلنج کر دے تو وہ پھر شاید اس کے پوتے کو جا کے کہیں جواب ملے کہ یہ قانون ہم نے تبدیل کیا ہے یا نہیں کیا۔ 1990 کے قریب سود کو ملکی معیشت میں منع قرار دیا گیا تھا، اور اس کے خلاف نواز شریف صاحب نے جا کے حکم امتناعی حاصل کر لیا تھا، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے یہ ہوا ہے کہ ججز بدلتے رہے۔ مثلا مشرف صاحب جب آئے تو انہوں نے کہا آپ کسی اور کو لاؤ جو دستخط کرے کہ اس پہ مہلت ملنی چاہیے کہ سودی نظام کو شریعت کے مطابق ہم ڈھالیں۔ بڑے بڑے جید علماء سے رابطہ انہوں نے کیا، مگر سب نے کہا کہ اللہ کا معاملہ ہے، سود میں خدا کا خوف چاہیے، ہم تو دستخط نہیں کرتے۔ تو پھر انہوں نے علامہ خالد محمود صاحب مرحوم کو انگلینڈ سے بلا کر شرعی جج مقرر کیا، اور انہوں نے کہا کہ ابھی مہلت ہے، آپ جب تک شرعی قوانین نہ کر لیں اس وقت تک سود ملک میں چلتا ہے۔ آپ روزمرہ کی کھانے پینے کی بہت سی اشیاء کو دیکھ لیں اور ان میں حرام چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے، مگر کوئی نہ چیک کرنے والا ہے اور نہ کوئی کمپلینٹ سننے والا ہے۔ نکاح آپ دیکھ لیں تو نکاح کے جو فارمز ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لی ہے دوسری شادی کی، یہ سب چیزیں غیر شرعی۔ تو اس لیے دارالاسلام اور دارالکفر کی بحث اب ایسے آسان نہیں رہی، اس کی جگہ یہ کہیے کہ دارالامن ہے کہ مسلمان وہاں جائیں اور انہیں امن حاصل ہو، یہ دارالامن کی حیثیت ہے۔ اسی لیے ترکوں کی اور فرانسیسیوں کی جب جنگ ہوئی ہے تو اصل میں فرانس والے اپنے ہمسایہ ممالک کی حد بندی کرنا چاہتے تھے، اور فرانس کو یہ بات کھٹکتی تھی کہ اتنی بڑی بڑی سلطنتیں یورپ میں قائم ہیں، تو فرانس نے ان سے لڑنے کے لیے جو ایک سکیم بنائی، پہلے اس سے سوچا فرانس نے کہ کسی طرح ہم ترکوں کے ساتھ مل جائیں، اس لیے کہ 15ویں 16ویں صدی میں ترکوں کی طاقت کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، تو فرانسیسیوں نے معاہدہ کیا ترکوں کے ساتھ، اور سلمان دمرل کی اس وقت حکومت تھی۔ اس دور میں ترکوں نے کہا کہ ہم فرانسیسیوں کی مدد کریں گے، اور یہ 300 سال تک مسلمان اور فرانسیسی ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، لیکن پہلی جنگ عظیم میں آ کے پھر صورتحال دوسری میں تو بالکل ہی بدل گئی،
اس لیے کہ جتنے یہودی سائنٹسٹ تھے وہ کام کر رہے تھے جرمنی میں، اور جرمنی نے انہیں بہت سہولتیں اور رعایتیں دی بھی تھیں، لیکن جب گرفت کیا ہٹلر نے یہودی سائنسدانوں پہ تو 12-15 سائنٹسٹ تھے، انہوں نے سامان سمیٹا اور بھاگ گئے۔ امریکہ اس میں تھا کہ کسی طرح یہ لوگ نکلیں تو ہم انہیں پکڑ لیں، کیونکہ جب اسپین ٹوٹا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا ہے تو اسپین کے جو صاحب علم و دانش اور سائنس اور فلسفے کے بہت بڑے مفکرین تھے، انہوں نے آ کے اکبر بادشاہ کے ہاں پناہ حاصل کی تھی، تو اکبر بادشاہ نے انہیں پناہ دی۔ ہمیں تو اتنی اب فرصت، عمر ہی کتنی رہ گئی ہوگی، لیکن بچے اگر اس تاریخ کو پڑھیں تو اس زمانے میں سائنٹسٹ جو یہاں آئے تھے، یہاں کے اس وقت کے جو دانشمند تھے، ان سے مل کر انہوں نے بجلی کی طرح کی کوئی چیز ایجاد کی تھی۔ خاص طور پہ لاہور میں جو باغ ہے، اس کے ضمن میں یہ تذکرے ملتے ہیں، لیکن بڑے جان جوکھوں کا کام ہے۔ تو امریکہ اس تلاش میں تھا کہ وہ سائنٹسٹ اس نے لے لیے، تو جو راکٹ تیار کرنے تھے جرمنی میں، وہ جا کر تیار ہوئے امریکہ میں، اور اس کی بہت ڈیمانڈ اور دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ تو لندن میں جب راکٹ چلائے گئے اور اسی طرح امریکہ نے جب چلائے تو پھر جا کر وہ جنگ جیتے بھی، اور دنیا میں انہوں نے گویا دہشت پھیلا دی۔ تو اس کے بعد کانسیپٹ یہ ہوا، ترکوں نے جو فرانسیسیوں سے معاہدہ کیا تھا، اس پہ علماء نے کہا کہ دارالامن ہے۔ اب اتنی پرانی ترکوں کی تاریخ ہمارے ہاں ملتی بھی نہیں، یہ سارے حقائق انگلینڈ میں پڑے ہوئے ہیں، اور انگلینڈ میں جا کے آپ وہ اس زمانے کا ریکارڈ نکلوائیں تو آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ ٹیپو سلطان کا معاہدہ بھی فرانسیسیوں سے ہو گیا تھا۔ تو ٹیپو نے فرانسیسیوں کو سندل کے درخت بیچے تھے، اس لیے اب تک انڈیا اور فرانس کا معاہدہ قائم ہے۔ تو جو دارالاسلام اور دارالکفر ہے، اس کی بجائے دارالامن ہے۔ تو یہ سارے ممالک اب دارالامن ہیں۔ اگر ان کو دارالکفر مان لیا جائے تو کیا جمعے کا انعقاد ہو جائے گا؟ فرانس، جرمنی، ہالینڈ وغیرہ وغیرہ، کیا ان میں جمعہ پڑھنا جائز ہوگا؟ اسی لیے جہاں تک یاد پڑتا ہے، آپ بھی دیکھ لیجئے گا، ممکن ہمیں یاد میں بات نہ رہی ہو، لیکن غالباً فتاوی رضویہ میں مولانا مرزا خان صاحب نے ان علاقوں پہ جو دارالکفر کہلاتے تھے، جمعے کا نہ ہونے کا فتویٰ دیا کہ یہاں جمعہ منعقد نہیں ہوگا۔ لیکن اب دنیا میں کہاں آپ کسی کو کہیں کہ جمعہ نہیں ہوتا اور جمعہ مت پڑھو اور ظہر پڑھو۔ تو اس لیے اب دارالامن رہ گئے ہیں کہ امن اطمینان سے مسلمان رہ رہے ہیں، انہیں امان حاصل ہے۔ اپنے اسلامی ممالک سے زیادہ ان کی جان اور ان کے مال کا تحفظ وہاں ہے، ان کے اکاؤنٹس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی، اور نہ ہی راتوں رات ٹیکس لگ کے ان کے اموال کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، نہ ہی ان لوگوں کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اٹامک اس کا بوم کا یا کسی کا اقرار کریں اور اگلے دن ایمرجنسی نافذ ہو جائے اور سارے اثاثے ضبط ہو جائیں۔ یہ کارنامہ تھا غلام اسحاق خان صاحب کا، وہاں نہیں ہوا کرتا ایسے، تو اس لیے وہ دارالامن ہم سے اچھے ہیں۔ جاپان کی اگر رپورٹ نہیں پڑھی تو آپ پڑھ لیجئے گا، جاپان نے ابھی اپنی سالانہ رپورٹ جو شائع کیا ہے تو انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ پچھلے 30 سال سے جاپان میں کوئی قتل نہیں ہوا، 30 سال سے جاپان میں کوئی آدمی ظلماً نہیں مارا گیا۔ یہ ان کا حال ہے جن پہ اٹھتے بیٹھتے چڑھتے ڈوبتے لعنت کرتے ہیں، یہ ان ممالک کا حال۔ اپنے دارالکفر قرار دیں تو دارالکفر قرار دینے میں یہ عذاب ہے کہ دارالکفر میں رہنا کیسے ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ بہت بڑا فتنہ اٹھایا تھا طالبان نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان دارالکفر ہے۔ بھئی اگر دارالکفر ہے تو یہاں کے رہنے والوں پر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ ریل کی پٹڑیاں اکھیڑ دیں۔ اگر پاکستان دارالکفر ہے تو یہ ضروری ہے کہ بینکوں کا بائیکاٹ کرے۔ اگر دارالکفر ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ اعلان کیا جائے سول نافرمانی کا، کیونکہ دارالکفر ہو گیا نا۔
تو سول نافرمانی بچوں کے کھیل جب بن جاتے ہیں، 2 لفظ کیا یاد ہوں تو یہ ملک برباد اور تباہ ہو کے رہ جائے۔ اگر یہ دارالکفر ہے، یہ وہی کہتے تھے طالبان، اور کہتے تھے پاکستان دارالکفر ہے، ان کے بڑے بڑے علماء، اگر یہ دارالکفر ہے ولیعذ باللہ تو جمعے کی نماز بھی نہیں ہوتی، عید کی بھی نہیں ہوتی۔ جب آپ کسی بچے کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، تو یہ ایک جملہ نہیں ہے، پوری امپلیمنٹیشنز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی اگر مر گیا تو اس کی اولاد اس کی بیٹا ہے، وارث بنے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بیٹے کی والدہ صاحبہ جو ہیں ان سے قانونی طور پہ اس بچے کے والد نے نکاح کیا ہے، اور وہی مکر جائے کہ ہمارا تو نکاح ہوا نہیں، تو وراثت کہاں جائے گی؟ اس لیے فتویٰ جو ہے نا اس کی امپلیمنٹیشنز کہاں کہاں ہوتی ہیں، مفتی بچے نہیں ہوتے، اور اگر کوئی اتنے کچے فتوے دے گا تو چلیں گے بھی نہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اسرائیل جب بن رہا تھا تو یہودیوں نے عربوں سے زمینیں وہاں خریدیں، عرب اب بھی بیچ رہے ہیں، منہ مانگے پیسے دیے اور ارض مقدسہ انہوں نے لے لی۔ جب ہندوستان میں علماء کے پاس یہ فتویٰ آیا تو مصر وغیرہ کے علماء نے لکھا کہ یہ جائز ہے۔ اسرائیل یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے، یہودیوں کے ساتھ خرید و فروخت، تو زمین بھی خرید و فروخت ہے، لہٰذا جائز ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے حرام قرار دیا تھا۔ مفتی صاحب اس وقت جمعیت علماء ہند میں بڑے عہدے پہ تھے، صدر تھے یا کیا یاد نہیں۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ حرام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لیتے دیتے تھے وہ عام انسانی زندگی کی ضروریاتی ہے، جو تم زمینیں بیچنے چلے ہو نا، یہ کل یہودیوں کی یہاں سلطنت بن جائے گی، حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے یہودیوں کے ہاتھ زمین۔ تو مفتی میں پولیٹیکلی جو سینس ہوتی ہے اگر نہ ہو وہ نہیں چل سکتا، سمجھ نہیں سکتا اتنے پیچیدہ معاملات کو۔ تو اس لیے مفتی حضرات نے یہاں سے بھی مخالفت کی تھی، انہوں نے کہا پاکستان بالکل دارالکفر نہیں ہے، دارالامن اور دارالاسلام، اس طرح کی اصطلاحات انہوں نے لکھی تھی۔ تو اور اسی لیے اگر ہم دارالکفر قرار دیں فرانس، جرمنی، امریکہ وغیرہ کو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں مسلمانوں کا رہنا ہی حرام ہے، مسلمان تو وہاں رہ ہی نہیں سکتا۔ ہم قطعاً اس کے مخالف، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہاں جائیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی نسلوں کو جا کر بسائیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ یورپ کے جتنے ممالک ہیں وہاں جائیں اس نیت کے ساتھ کہ پروردگار ہم تیرے دین کے داعی ہیں، اسے یہاں پر پھیلانا ہے، اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو بتانا ہے کہ مسلمان چیز کیا ہوتی ہے، یہاں ہماری محنت کی اجرت پوری ملتی ہے، اس اجرت میں سے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، اور اس اجرت کے پیسوں کو ہم نے اپنے ملکوں میں بھیجنا ہے تاکہ غریب لوگوں کی حالت ٹھیک۔ امریکہ میں 2 بھائی تھے، بہت خوشی ہوتی تھی انہیں دیکھ کے، وہ بتاتے تھے کہ ہم یہاں پہ اپنے چندے جمع کرتے ہیں اور ہندوستان میں جو ہمارا گاؤں ہے اسے ہم چلا رہے ہیں، اس گاؤں میں نہ کوئی بھکاری ہے، نہ کوئی بھیک مانگتا ہے، بچیوں کی شادیاں یہ وہ جس چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں ہم اس کے مطابق مدد کرتے ہیں، اپنے بھائی بندوں کو بھیجتے ہیں، اور وظیفے مقرر ہیں غریب عورتوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، مکانات کے لیے، کرائے کے لیے، پورا گاؤں ہمارا آباد ہے، ہم یہاں سے بھیجتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ دعوت کی نیت سے، اس نیت سے جائیں کہ ہم نے محتاج نہیں رہنا، اور اسلامی ممالک میں جو امن کے کام ہو رہے ہیں، جو خیر کے کام ہو رہے ہیں، ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ان ممالک میں یہ کام کرنے کے پرائیویٹ سیکٹر، گورنمنٹ سیکٹر بالکل برباد ہو گیا اور چپ ہے۔ پچھلے 20 سال میں گورنمنٹ نے کتنے کالجز بنائے، پولی کلینک کے بعد پچھلے 35 سال میں کتنے ہاسپٹل بنے، پمس بن گیا، اور کون سا، اور آبادی کے تناسب سے اسپتال ہونے چاہیے نا، کتنے بنا لیے، کچھ بھی نہیں۔ جو موجودہ ہاسپٹل ہیں کیا دوائیاں وہاں پوری ہو جاتی ہیں؟ سرکار لوگوں کا میڈیکل کا جو بوجھ ہے وہ اٹھائے ہوئے، کچھ بھی نہیں۔ اسکول کتنے بنے، یونیورسٹیز کتنی بنی، کس حد تک ایجوکیشن کو فری کیا گیا ہے؟ یہ جب چیزیں نہیں کی ہیں تو پھر پرائیویٹ سیکٹر کو کام کرنا ہے نا۔ یہ جتنے حکومت کے لوگ ہیں یا وزراء یا کوئی بھی ہے، کسی کا نام کچھ نہیں، شرم کھانی چاہیے اور ڈوب مرنا چاہیے۔ انڈس ہسپتال جو کام کر رہا ہے کراچی میں،
اور وہاں کے سیٹ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت دے اور ان کی قبروں کو اللہ نور سے بھرے. اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں، مفت علاج ہے. خود ٹیلی گرام اس میں SMS کرتے ہیں، آپ کوئی تکلیف ہے آپ ہمارے اسپتال آ جائیں کراچی، اور ایسے مخیر دیکھے جو آنے جانے کا کرایہ بھی دیتے ہیں کہ لیں حضرت آپ فلاں جگہ سے آئیں، یہ کرایہ بھی رکھ لیجیے. اس لیے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جن لوگوں کو شعور ہے وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے ادارے نہ بنائے تو یہ امت اور برباد ہو، لادینیت پھیلے گی. تو اس لیے ہم اسی کے قائل ہیں. دارالکفر جسے آپ کہتے ہیں وہاں جانا چاہیے، تعلیم کی غرض سے جانا چاہیے. کیوں نہیں وہاں کی یونیورسٹی سے؟ یہ علم کے تبادلے ہوتے رہتے ہیں. اگر کوئی کرسچین اسٹوڈنٹ ٹیچر اس خوش فہمی یا اس غلط فہمی میں ہے کہ ہم ان کے محتاج ہیں، تو بھیا ایسی بات نہیں ہے. یہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے نہیں ہیں. ایک وقت تھا جب ہم سے انہوں نے سیکھا. اسپین کی تاریخ آپ پڑھ لیں، پورے یورپ میں کچی سڑکیں تھیں، کیچڑ تھا، اور بارش ہو جاتی تھی تو چلنے کے رستے نہیں تھے. اور اس وقت اسپین واحد ملک ایسا تھا جو مسلمانوں نے ایسے سجا کے رکھا تھا کہ نئی دلہن اس کو شرمائے. اتنا اچھا تھا. تو یہ ہوتے رہتے ہیں تبادلے. ہم سے انہوں نے سیکھا، انہوں نے ہم سے سیکھا. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ کسی بھی اسلامی ملک میں کام کرنے کی سہولت نہیں. بادشاہوں کے انڈر ہیں. بادشاہ اپنی مفاد کے خلاف برداشت نہیں کر سکتے، وہ کیوں سچ سنے گا. ملٹری کے انڈر ہیں، ملٹری کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. کہیں سول ہے اور اس کی بیک پہ ملٹری ہے. چوتھی کون سی قسم ہے؟ اس سے مسلمان بچے جب تک سائنٹسٹ نہیں بنتے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے مشرقی یورپ میں چلے جائیں، مشرقی یورپ میں بلجیم ہے، جرمنی ہے، ان لوگوں کے ہاں اب تک، آسٹریلیا خود، ان ممالک میں اب تک چانسز ہیں کہ مسلمان بچے اپنی یونیورسٹیز بنائیں، مسلمان بچوں کو بلائیں اور کھیپ تیار کر کے واپس بھیجیں کہ بیٹے جاؤ اپنے اپنے ملکوں میں کام. وجہ اس کی ہے کہ آسٹریلیا، جرمنی وغیرہ وغیرہ، ان کی براہ راست ٹکر مسلمانوں سے ایسی نہیں لگی جیسے برطانیہ اور امریکہ کی لگی ہے. تو اس لیے جانا چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، اور وہ علم اور ہنر سیکھ کر واپس آئیں تاکہ اس ملک میں بھی تبدیلی آئے اور یہاں ہماری آئندہ نسلیں کوئی سکھ کا سانس لے سکیں اور آئندہ ہماری نسلیں اس دنیا کے لیے نفع بخش ثابت. پھر آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ اسلامی ملک کے استحکام کے لیے غیر مسلم ملکوں میں جاسوسی کی غرض سے جانا 1، تعلیم کی غرض سے جانا 2، ڈالرز 3. ان تینوں کے جواز کے علاوہ محض نوکری اور معاش کے لیے جانا اور وہیں پہ بس جانا بالکل کرنا چاہیے. بھیا ضرور جانا چاہیے، ضرور بس جانا چاہیے. یا پھر آپ تیار رہیں کہ کہیں آپ نے غلطی سے بھی سچ بول دیا نا تو نسلوں کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. بالکل سچ نہ بولنا. وہ مار پڑے گی کہ اپنے گھر کی عورتوں کی عزتیں نہیں محفوظ رہیں. سے بولو نہیں، چپ رہو اور اس ملک سے چلے جاؤ. تو جائز ناجائز کی نہیں، یہ ضروری ہے. یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھیجیں اور ہمارے بچے پڑھ کر آئیں. یہ ضروری ہے کہ ہمارے بچے جائیں اور وہ دنیا کے جدید ترین علم حاصل کریں. جاسوسی کی غرض سے یہ ہمارا شعبہ نہیں، یہ ہوتا ہی رہتا ہے. مختلف ممالک میں اپنے جاسوس بھیجتے ہی رہتے ہیں. کون کس رنگ میں جاتا ہے، اور جاسوسی کوئی بالکل حرام چیز تھوڑے ہی ہے. اگر یوں ہو تو ممالک کیسے قائم رہیں؟ انڈیا مثلاً کسی پاکستان کے خلاف کرتا ہے تو کوئی تو ہوگا نا جو اطلاع دیتا ہوگا کہ جی ہاں یہ تیاری ہو رہی ہے. اس طرح پاکستان کسی ملک کے خلاف کرتا ہے تو لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مملکت کو بچانے کے لیے کام کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اپنے ملک کا تحفظ، اپنے ملک کو بچانا، اس کی سرحدوں کو قائم رکھنا، اپنی فوج کے لیے کام کرنا، یہ سب جواز کے درجے میں یقیناً ہے، جائز ہیں. لیکن اس سے آگے بڑھ کے جہاں ظلم کی حد شروع ہوتی ہے نا، اور جہاں زبان کاٹی جاتی ہے، وہ جانے اور اللہ جانے. اسی لیے اللہ نے فرمایا
والمستضعفین من الرجال، اور وہ مرد جو کمزور کر دیے گئے، وہ عورتیں، والبلدان، اور چھوٹے بچے، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ اس بستی سے نکال یہاں کے حکمران ظالم ہو گئے، وجعل لنا من لدنک ولیا، اللہ ہمارا دوست بن جا، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اللہ اپنی پاس سے مدد کر کہ اس ظالموں کے ملک سے جان چھوٹے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ جہاں ظالمانہ نظام ہے ہم بول نہیں سکتے، جہاں جھوٹ ہے ہم تردید نہیں کر سکتے، یہ زندگی ہے، تف ہے ایسی زندگی پہ۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ اس نظام میں رہیں گے اور نہیں بولیں گے، ہمارے فرشتے مرتے وقت ان کے پیٹھ پہ اور ان کے منہ پہ تھپڑ ماریں گے، علی وجوہہم، ان کے چہروں پہ بھی تھپڑ پڑیں گے، اور پوچھیں گے فرشتے فیما کنتم، کہاں زندگی بسر کی؟ یہ ایسا سوال ہے کہ آدمی چین سے سو نہیں سکتا، کہ قبر میں ایسے ہی اکیلے ہی ڈالائیں گے نا، وہاں تو کوئی بھی نہیں، فیما کنتم، زندگی کہاں بسر کی؟ قالوا کنا مستضعفین، کہیں گے اللہ تیری زمین میں فرشتوں، ہم اللہ کی زمین میں بڑے کمزور تھے، بول نہیں سکتے۔ الم تکن ارض اللہ واسعہ، فرشتے ماریں گے اور کہیں گے کہ تمہارے پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ خدا کی زمین میں کہیں ہجرت کر جاتے؟ الا المستضعفین، ہاں جو لوگ مجبور ہو گئے اور اس نظام میں رہے اور اللہ سے دعا مانگے، فعسى اللہ ان یعفو عنہم، ممکن ہے اللہ انہیں، یہ نہیں کہا میں معاف کر دوں۔ اجتماعی نظام جب جھوٹ اور ظلم ان دو پاؤں پہ کھڑے ہوں تو ان پاؤں پہ کھڑے رہنے والے ملک میں زندگی دشوار تر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ وہ پھر کہیں گے، اور پھر ہاں ممکن ہے اللہ اس سے درگزر کرے مظلوموں سے۔ دیکھیے دوسرا سوال جو آپ نے انگلش میں ٹائپ کر کے بھیجایا ہے، اس میں جو بات دریافت کی گئی ہے وہ یہ کہ زوال کا ٹائم آپ نے پوچھا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ زوال کا جو وقت مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے، مثلاً لکھا ہوا ہے 12:01 یا 12 بجے زوال ہے، اس سے کوئی 50 منٹ پہلے سورج پوری قوت اور شدت سے بلند ہوتا ہے، اور سورج کی عبادت کرنے والے اس وقت سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو 12 بجے اگر زوال کا لکھا ہوا ہے تو 11:10 پہ یہ زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ اب اگلے 47 48 منٹ 50 کر لیں آپ، 50 منٹ جو ہیں جب تک 12 بجیں گے، یہ 50 منٹ جو ہے نا آپ کے، یہ زوال ہے۔ اس زوال کے ٹائم پہ حنفی علماء کے نزدیک، خاص طور پہ جو خوارزم کے علماء تھے، وہ کسی ایسی عبادت کو جائز قرار نہیں دیتے جس میں سجدہ ہو۔ تو کہتے ہیں 11:05 پہ 11:10 پہ سب عبادتیں چھوڑ۔ صوفی کہتے تھے لیٹ جاؤ، سو جاؤ، آرام کرو، رات کو تہجد میں تم اٹھے تھے، اب 7-8 گھنٹے ہو گئے ہیں، سو جاؤ۔ زوال کا اصل وقت یہ، اور اس میں سب سے زیادہ عمل اس وقت بریلوی حضرات میں، مولانا رضا خان صاحب کے سلسلے کے جتنے بڑے جید علماء، مفتی منیب الرحمان صاحب وغیرہ جو ہم نے دیکھے بھی بارہا، وہ اس کا خاص طور پر خیال کرتے ہیں کہ زوال کا وقت کون سا ہے، اس سے 50 منٹ پہلے وہ نہ قرآن کی وہ آیتیں پڑھتے ہیں جن میں سجدہ واجب ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی عبادت کرتے ہیں جو سجدے کی۔ اب 12 بجے جب زوال کا وقت ختم ہو گیا تو اب اچھا زوال کیا ہے؟ 1 منٹ کے لیے، اس سے بھی کم۔ غور سے سننا چاہیے کہ عین وقت جو ہے نا یہ کسی کے لیے ممکن نہیں تھا، ایک دم سے صبح صادق ہو جاتی ہے، ابھی بالکل تاریکی ہے،
اور ایک دم صبح صادق آ جاتی ہے، پہلی کرن پھوٹتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے یہ چیز تھی کہ وہ کہتے تھے آذان دو تو وہ پہلی کرن پھوٹتی تھی اور آپ کو پتہ چل جاتا تھا یہ اب تک نہیں ہو سکتا، پہلی کرن۔ اب یہ جو موجودہ فلکیات کے ماہرین ہیں یہ کہتے ہیں، یہ بتاتے ہیں، اسی طرح عین زوال کب نہیں پتہ چل سکتا۔ تو آدمی گھڑی گھنٹہ ہو تو ٹھیک ہے، وگرنہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ 2-4 منٹ ادھر ادھر نہیں ہوتے ہوں گے؟ یقیناً ہوتے ہوں گے۔ وہ سائے کو دیکھ کر اس طرح کرتے تھے، اور وہ جو جتنے لوگ تھے وہ فارسی میں جب پہر ڈھلتا تھا تو اس کے ساتھ نمازوں کو انہوں نے باندھا ہوا تھا۔ پنجابی اور فارسی بہت قدیم ہے۔ آپ کسی بوڑھی عورت پنجاب کی کوئی بھی، وہ کہتی ہے فجری ویلے، یعنی فجر کے وقت، یہ فجر سے فجری بنا ہے، پنجابی میں آ کے لفظ تبدیل ہو گیا۔ پیشی، پیشی اور دیگر، پیشی ویلے آساں، تو پیشی یہ اصل میں ظہر کا ترجمہ ہے، پیشین فارسی کا لفظ ہے، پیشین کھلی ہوئی چیز، سامنے آنے والی۔ دیگر ویلے یعنی عصر کے وقت، وہ پنجابی میں آیا ہے کہاں سے؟ فارسی میں، اور فارسی میں کہتے ہیں نماز دیگر، ایک 4 رکعتوں والی نماز پڑھی، نماز دیگر، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دیگر احوال کیا ہے؟ مغرب کے لیے کیا لفظ پنجابی میں کہتے ہیں؟ نا، ہاں نماشاں، صحیح، نماشاں، نماز شام، شام ہوتی ہے نا مغرب، اس وقت شام پوری ہو جاتی ہے گویا۔ کفتہ، نماز خفتن، خفتن فارسی میں کہتے ہیں سونے کو، یعنی سونے سے پہلے کی نماز۔ تو یہ نمازوں کے اوقات عربی سے فارسی، فارسی سے پنجابی اور اردو میں اس طرح سے آئے۔ تو اس لیے کسی کے پاس گھڑی گھنٹہ اور بہت اچھی بات ہے، لیکن نہ ہو تو پھر اس طرح سے 2-4 منٹ آگے اگر ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ نماز قبول ہوگی۔ لیکن اگر اس کے پاس وقت ہے تو پھر 1 منٹ بھی ادھر ادھر نہیں کرنا چاہیے، وہ اسے اس سہولت سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نفل نماز کا جو آپ نے پوچھا نا، بیفور ظہر پریئر، ایک ہے زوال، یہ 50 منٹ، اس کے بعد جب زوال ہو گیا تو اس سے لے کر ظہر کی نماز جب اپنی جماعت قائم ہوتی ہے، یہ جو وقت ہے اس میں 4 رکعتیں پڑھنا، کہ سورج ڈھل گیا، اللہ نے زندگی دے دی، کوئی قہر نہیں آیا، خدا کا کچھ نہیں، 4 رکعتیں اس وقت پڑھنا، یہ نماز زوال کہلاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے، اور پھر ظہر کی نماز اس کے بعد اپنے محلے کی مسجد میں پڑھنا، عورتوں کے لیے جلد پڑھ لینا، عورتوں کے لیے فجر کی نماز جلدی پڑھ لینا، یہ سب ٹھیک ہے۔ تو ظہر پریئر سے پہلے، اب آپ کے ہاں ظہر 2 بجے ہوتی ہے، اور زوال جو ہم نے آپ کو قاعدہ عرض کیا ہے، اگر وہ 12:10 پہ ہو جاتا ہے تو اس سے لے کے ظہر تک آپ کے پاس کافی وقت ہے، اس میں پھر نماز جائز ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح مغرب کی نماز میں جو سورج ڈوبتا ہے نا، سورج کے ڈوبتے ہی نماز جائز ہو جاتی ہے، اذان ہوئی یا نہیں ہوئی۔ وہ کہتا ہے اچھا سورج ڈوب گیا مثلاً آج کل 7 بجے، اب اذان ہوگی، امام مؤذن آئے گا، اذان دے گا 7:03 پہ، یہ کہتا ہے اتنے میں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، جائز ہے، کوئی منع نہیں کرتا۔ حنفی فقہا ان ساری احادیث کو دیکھتے ہوئے بھی منع اس وجہ سے نہیں کرتے کہ حدیث میں نہیں آیا، حدیث کو ہم سب مانتے ہیں۔ ہم حنفی فقہا کہتے ہیں، ہمارے حنفی علماء کہتے ہیں کہ اگر اس طرح تم اجازت دو گے تو پھر جماعت کب ہوگی اور لوگ واپس کب گھروں کو جائیں گے؟ 2 نفل اس نے آگے پڑھے، 2 اس نے پڑھے، 2 اس نے پڑھے، اب امام کھڑا دیکھ رہا ہے کہ حضرت کے نوافل پورے ہوں تو شروع کروں، کہ نوافل نہ پورے ہوئے شروع کر دی تو ممکن ہے عشاء کا امام دوسرا ہو جائے۔ یہ مسجد کی کمیٹیاں بھی تو بسا اوقات علم نہیں ہوتا تو مشکل پیش آ جاتی ہے نا۔
اس لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ جو ہی سورج ڈوبے فوراً مغرب پڑھنی چاہیے، نفل نہیں پڑھنے چاہیے تاکہ لوگوں کو دقت نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے کوئی حرج نہیں، ٹھیک کرتا ہے، جائز ہے۔ اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں، ان کے مسئلہ کیا ہے، اس پہ بھی ان کے پاس دلائل ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ رہ گئی آپ کی بات کہ when time it starts and when it ends۔ ایوری ویئر ان دا ارتھ، یہ ساری دنیا کے لیے یہی قاعدے ہیں، سوائے اس جگہ کے جہاں پر دن آتا ہی نہیں 6 مہینے، رات نہیں آتی 6 مہینے، تو ان کے احکامات مختلف ہیں، وہ سب لکھے ہوئے۔ اسی لیے اس میں بعض فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ عشاء کی نماز وہاں پر فرض نہیں ہے، کیونکہ لندن میں آپ جائیں جون جولائی میں تو ہم نے خود بھی دیکھا بارہا کہ وہ سرخی قائم رہتی ہے جب سورج ڈوبتا ہے، سورج ڈوبنے کے بعد اس سرخی کا قائم رہنا، اب وہ سرخی ہٹے اور اندھیرا آئے تو پھر عشاء ہوگی نا۔ تو بہت اچھا کرتے ہیں مسلمان جو سرخی میں فجر پڑھ لیتے ہیں، ہونا اس سرخی میں عشاء پڑھ لیتے ہیں، ہونا بھی یہی چاہیے، ہو بھی رہا ہے الحمدللہ۔ لیکن فرض کر لیجئے کہ کسی آدمی کی عشاء وہاں پہ اس سرخی میں نہیں پڑھتا اور اندھیرا آتا نہیں اور اس کی نماز چھوٹ جائے تو گنجائش اس میں بھی ہے۔ اس لیے دونوں طرف کو دیکھنا چاہیے، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بڑی اچھی بحث کی۔ اکارڈنگ ٹو دا لوکیشن آن ارتھ، یہ اکارڈنگ ٹو لوکیشن جو ہے نا، یہ ناروے اور یہ جو ممالک ہیں، ان ممالک میں یہ تبدیلی ہوتی ہے شرعی احکامات میں، کہ وہاں پہ قریب ترین ملک کا وقت دے دیا جائے یا وہاں پہ لوگ اپنا وقت مقرر کر لیں، اب یہ بات بہت عام ہوگی۔ واٹس دا لاسٹ ٹائم ڈیوریشن بفور فجر پریئر انٹل وی کین پرے وتھ پریئر۔ فجر سے پہلے وہ تو پھر نفل نماز ہے تہجد، اور فجر کے بعد پھر وقت داخل ہو جائے، وہ عشاء کے بعد پھر وقت داخل ہو جائے گا۔ آپ اس میں کیا کرتے ہیں، وہاں پر سورج چڑھتا ہے یا نہیں، صبح صادق ہوتی ہے یا نہیں، کتنے تھوڑے وقفے کے لیے ہوتی ہے، وہاں پھر یہ بھی رعایت ہے کہ عشاء کے وقت میں فجر پڑھ لی جائے۔ جو بھی وہاں کے علماء ہیں ان سے پوچھنا چاہیے، ان کا زیادہ اعتبار کرنا چاہیے۔ جو حدیث آپ نے لکھ کے بھیجی ہے، اور غالباً یہ کوئی خاتون ہے جنہوں نے لکھا ہوگا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عرس باندی کے متعلق بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو بھی خارج ہوتا تھا، امت کا اس پہ اتفاق نہیں ہے کہ یہ چیزیں پاک ہیں۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو کے امداد الفتاویٰ کی پہلی جلد میں یہ دیکھ لیجیے، اور اس قسم کی بحثوں کو چھیڑنا کوئی اچھا بھی نہیں لگتا، نہیں کرنی چاہیے ایسی بات۔ آخری رکعت میں مقتدی التحیات للہ کے بعد درود شریف نہیں پڑھ سکا اور سلام پھیر دیا تو نماز ہو گئی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبدہ و رسولہ تک جب تم نے پڑھ لیا تو تم صلاتک، تمہاری نماز پوری ہوگی۔ اسی لیے ہمارے نزدیک آخری قعدے میں عبدہ و رسولہ کے بعد درود شریف کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو غلط بات ہے، گناہ ہے، سنت مؤکدہ کا تارک ہے۔ اور کوئی آدمی اس وجہ سے کہ اسے جلدی ہے، کہیں کام جانا ہے، کہیں گاڑی پہ کوئی سفر، کچھ بھی ایمرجنسی ہو گئی، تو عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ چھوٹا سا درود شریف پڑھ لے، مثلا وہ یہ کہے عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر، سب چیزیں ہوں گی۔ ایک صورت یہ ہے کہ عبدہ و رسولہ کہہ کے اس نے سلام پھیر دیا، نماز ہو جائے گی، نماز اس کی ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہاں، ایک جیسے امام نے سلام پھیر دیا، سب کی نماز ہو گئی۔ لوگوں نے کہا امام صاحب آپ نے اتنی جلدی سلام پھیر دیا، ابھی تو پڑھا ہی نہیں۔ امام کہتا ہے مجھے یاد نہیں رہا، عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے میں نے سلام پھیر دیا، سب کی نماز ہو گئی، کوئی حرج نہیں۔
اسی طرح مقتدی کوئی دیر سے شریک ہوا ہے اور اس کے بیٹھتے ہی امام نے سلام پھیر دیا تو ظاہر ہے کہ عبدہ و رسولہ تک پڑھے پھر کھڑا ہو، کہ وہ امام کے ساتھ تھا۔ یہ ساری صورتیں ہیں نا، اور نماز پڑھتا رہا ٹھیک، اور آہستہ آہستہ پڑھ رہا تھا۔ امام نے درود شریف پڑھا، دعا پڑھی اور سلام پھیر دیا۔ یہ ابھی ایک درود شریف پڑھا ہے، ایک جملہ کا ہے، امام کے ساتھ سلام پھیر دے، ٹھیک ہے، نماز ساری صورتوں میں۔ تفسیر ابن کثیر کا اردو ترجمہ کس کا لکھا ہوا پڑھنا چاہیے جو کہ صحیح اور مستند ہے؟ یہ صحیح کیسے لکھا ہے؟ تم نہ صحیح اور صحیح، اس میں اور صاد والے صحیح میں فرق ہوتا ہے۔ یہ اردو کیوں نہیں ٹھیک لکھتے؟ اس کا کوئی والی وارث نہیں، اردو کا کوئی ماں باپ نہیں ہے۔ دیکھیے سوال جو ہے نا، ابن کثیر کا اردو ترجمہ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کسی عربی کتاب کا صحیح اردو ترجمہ ہوا ہو، وہ الفاظ ہی نہیں جانتا۔ یہ ترجمے جو ہیں نا، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے دادا کا جسم پھیل جائے، دادا موٹے ہو جاتے ہیں نا، بہت جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو اب وہ پوتے کو بلاتا ہے، اور پوتا کتنا ہے، وہ 6 سال کا 7 سال کا، کہتا ہے بیٹے میری کمر کھجلاؤ۔ تو وہ شام تک اور صبح تک نہ بیٹے کو کمر میں جگہ ملتی ہے اور نہ ان کی تسلی ہوتی، ذرا سا اوپر ذرا سا نیچے، نہیں بیٹے ادھر نہیں ادھر، آخر تنگ آ کے کہتا ہے جا بیٹے میں اپنا کوئی بندوبست کر لوں۔ ترجمے ایسے ہی ہوتے ہیں، کئی جگہ تراجم دیکھے اور بالکل معاذ اللہ استغفر اللہ کفریہ جملے آ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ رئیس احمد جعفری ندوی کا ترجمہ اٹھائیں اور زاد المعاد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی 2-4 مقامات دیکھیں، جب اردو کی یہ چیز دیکھی تو حیران رہ گئے کہ یہ کیا۔ تو جعفری ندوی صاحب ادارہ ثقافت اسلامیہ میں ہوتے تھے، تو ہم نے ان کے کولیگز سے پوچھا کہ جعفری صاحب کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ان کا کیا جعفری ترجمہ کرتے تھے جیسے ہم کرتے تھے۔ میں نے کہا آپ لوگوں کا کیا اصول ہے؟ کہنے لگے اصول یہ ہے کہ جو اتنا پاک نیک متقی مولوی نہیں نا تم جیسا، طنز کیا نا، صبح آتے ہیں سگریٹ کی ڈبیا رکھتے ہیں اور قسم ہے جو شام سے پہلے ڈبی ختم نہ کر لیں، اور سوٹا لگاتے ہیں، ہاں بھئی ابن کثیر نے کیا لکھا ہے، پورا صفحہ پڑھ لیا اور اپنے لفظوں میں لکھ دیا کہ ابن کثیر نے یہ لکھا۔ کیونکہ اردو بازار لاہور میں ٹھیکہ ہوا ہوتا ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ کر دیں اتنے پیسے لے لیں، تو ترجمہ کر کے اور بھیج دیتے تھے۔ یہ حالت ہے ان تراجم کی۔ اس لیے ترجمہ اور زبان کوئی بھی ہو ہمیشہ ٹھیٹھ زبان ہونی چاہیے، ہمیشہ خالص زبان۔ عربی کے کتنے محاورے ہیں، ان کا اردو میں ترجمہ کیسے کرنا ہے، تو اردو کا بھی تو محاورہ آنا چاہیے نا۔ اس لیے ابن کثیر کیا کسی تفسیر کا ہم نے ترجمہ نہیں دیکھا کہ وہ صحیح شریعت کے مطابق ہوا ہو یا اسے حدود پتہ ہو، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس فقرے کو لکھنے سے کیا۔ یہ زاد المعاد کا ترجمہ ایسے نام لکھے ہیں جن کا پورے عالم اسلام میں کوئی نہیں جانتا، ایسے ایسے جملے لکھے ہیں۔ تو اس لیے ابن کثیر وغیرہ کی بجائے، ان کے اردو ترجمے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ اردو میں جو تفاسیر لکھی گئی ہیں وہ پڑھیں۔ اردو کی تفاسیر میں عبدالحی صاحب فاروقی، وہ سوال بھی آیا ہوا ہے، اس کے جواب انشاءاللہ کسی وقت دیں گے کہ درس قرآن کن لوگوں نے، پوری ایک کمیٹی بن گئی تھی، اس کمیٹی نے بڑا کام کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اور اچھی جگہ دے۔ انہوں نے طے کیا کہ ہم قرآن کا وہ ترجمہ اور تفسیر کریں گے کہ کسی فرقے پہ زد نہ پڑے، کفر اور اسلام بس۔ اسلام کی جو ذیلی فرقے ہیں ہم کسی کا نام لے کے اس پہ تنقید نہیں کریں گے، البتہ اس کی گمراہی لکھ دیں گے کہ اگر کسی کا یہ ہے تو یہ گمراہی۔ یہ لاہور سے چھپتا تھا، آسٹریلیا مسجد ہے بالکل لاہور ریلوے کے ساتھ۔ یہ مسجد کسی زمانے میں علامہ اقبال، سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ بڑے حضرات کا مرکز تھا، تو وہاں سے درس قرآن چھپتا تھا، اب بھی شاید چھپتا ہی ہے، وہ پڑھنی چاہیے۔ اردو میں اگر آپ کو قرآن پاک کا کوئی ترجمہ تشریح پڑھنی ہے تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، جس پہ اسماء شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حواشی لکھے،
وہ حاشیے پڑھنے چاہیے۔ قرآن کریم کے سمجھنے میں ٹھیٹھ اس سے مدد ملتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اور علمی سطح اگر بلند ہو تو پھر اس کے علاوہ بھی اردو میں تفاسیر ہیں، انہیں دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح مولانا احمد سعید صاحب دہلوی صوبان الہند، مولانا احمد سعید صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اساتذہ سے سنا تھا، خود ہمیں تحقیق نہیں ہے۔ مفتی صاحب اتنے بڑے آدمی تھے، ابھی ہم نے سنایا کہ یہودیوں کے خلاف وہ فتویٰ، اور یہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں فتوے لکھے، اور جو زبان ہے وہ الگ ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام تھے دہلی میں، تو راہ چلتے بھی کوئی روک لیتا تھا نا، بڑے اطمینان سے مسئلہ، اور کہاں لکھ رہے ہیں بیٹھ کے؟ کسی سیڑھی پہ لکھ رہے ہیں، ریلوے میں لکھ رہے ہیں، ریل میں سفر ہے، دلی کے کسی کوچے میں بیٹھے ہیں، فتوے جیب میں، اور لکھتے رہتے ہیں۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کروشیے کی ٹوپیاں بنتے تھے، اور جمعرات کے دن دلی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ رکھ کے فروخت کرتے تھے، اور اتنے بڑے آدمی تھے کہ ہندوستان میں کوئی کہہ دیتا تھا کہ دلی میں حضرت مفتی صاحب نے یہ فرمایا ہے، تو مراد پھر وہی لیے جاتے تھے۔ کیا مناقب، اللہ نے کتنا علم مفتی صاحب رحمۃ اللہ کو دیا تھا، اور تقویٰ بھی ویسے ہی۔ ایک لڑکا تقریر کرتا تھا جمعرات کے دن آ کے غیر مسلموں کے لیے، مفتی صاحب رحمۃ اللہ کو بڑا اچھا لگا، اسے لے گئے، پڑھایا مفتی صاحب نے، احمد سعید ان کا نام تھا اس لڑکے کا۔ پھر وہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ اردو میں ترجمہ قرآن کریم کا کرو، اور یہ چیز تو اس کا حضرت میں تو کیسے کروں گا؟ فرمایا تم لکھو، میرے پاس وقت نہیں ہوتا، البتہ میں اسے دیکھوں گا، اور جو غلط ہوا کاٹ دوں گا، صحیح بتا دوں گا۔ اس پہ صوبان الہند مولانا سعید صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی 4 جلدوں میں، کشف الرحمن نام۔ ہمارے مسلمانوں کے کرنے کا کام ایک یہ بھی ہے کہ وہی پرانی چھپی ہوئی ہے، نیا اس کا کوئی ایڈیشن ہمارے علم میں نہیں ہے، ممکن ہے ہو لیکن ہمارے علم میں نہیں، اور وہ اتنی پرانی، اتنے چھوٹے چھوٹے جملے، اتنے پیچیدہ، پڑھنے میں دشوار۔ کرنے کا کام کیا ہے کہ کوئی آدمی نیکی کرے، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اس کو ٹائپ کرا کے دوبارہ چھپوا دیں، نہایت شاندار چیز۔ یہ اردو میں 3 تفسیریں آپ بولتے ہیں، تفسیر عثمانی اور کشف الرحمن اور تیسرے درس قرآن، ان میں سے کوئی پڑھ لیجئے۔ فرقہ واریت سے، فضول باتوں سے ہٹ کے بہت صاحبان علم ہیں۔ اسی طرح قاری طیب صاحب مرحوم دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، انہوں نے بھی اس تفسیر کو دیکھا تھا کشف الرحمن صاحب نے، اور عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ جس لڑکے کی حضرت نے پرورش اور سب کچھ کیا تھا، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے گیا، اور مفتی صاحب نے کہا کہاں جاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت خواجہ مختار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ حضرت چلیں۔ مفتی صاحب بھی چلے گئے، ایک درخت کے نیچے پہنچ کے انہوں نے کہا حضرت یہ ہے جگہ 2 قبروں کی، ایک آپ کی ایک میری، یہاں جو شفقتیں آپ کی میرے حال پہ رہیں، جی چاہتا ہے موت کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہی رہوں۔ مفتی صاحب ہنسے، فرمایا ٹھیک ہے، تو اس سے پتھر رکھ دیے، بعد میں جا کے جگہ مخصوص کر لی اپنی اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ جس دن تفسیر پوری ہوئی ہے، جشن گویا ہوا، سب خوش تھے، کھانا وانا کھلایا، اور احمد سعید صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لیٹ کے سب لوگ سو گئے کہ اٹھ کے ابھی ظہر پڑھتے ہیں، تو ظہر کی نماز میں سب اٹھ گئے، وہی آدمی نہیں اٹھا اور اسی جگہ دفن کیا گیا۔ گویا اس کام کے لیے اللہ نے اسے بھیجا تھا۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی وہیں غالباً ساتھ